اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو دل ہے اس کو کھولے، زبان میں جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ اور یہ قرآن جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی، جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں وہ لے کر آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب انسان اس سورت کو پڑھتا ہے ہر جمعے کے دن، تو اس کے اوپر ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کوئی بھی جب یہ حفظ کرتا ہے، شروع کی 10 آیات یا آخر کی 10 آیات پڑھ لیتا ہے، تو اس کے اوپر یعنی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک پورا ہفتہ نور رہتا ہے۔ نور سے مطلب قرآن پاک میں مختلف جگہوں میں جو ہے وہ ہدایت لیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہدایت ہے نا، ہدایت مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے کی سمجھ، اور ہر انسان ہر وقت یہ دو سچویشن میں ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ کرے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحیح جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہی ہمیں بتائے گا۔ ہمارے پاس اپنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ وہ غلط ہوگا، اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ نقصان اور نات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم اپنی مرضی کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھیج کر ہمارے لیے آسان کر دیا کہ اس میں سے ساری ہدایت، ایون کہ کھانا کس طرح سے ہے، سونا کیسے ہے، پھر بات چیت محفل میں بیٹھے ہو کیسے کرنی ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، زندگی کے ہر معمول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تو یہی ہدایت ہے، راستہ سیدھا راستہ بتا دیا کہ یہ ہے طریقہ، اس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے یعنی جب اب کلام شروع ہوتا ہے کہ اس کا سورت کا آغاز ہو گیا، تو ہر بندہ جب کہتا ہے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جب آپ سانس لیتے ہو، کھانا کھاتے ہو، تو کس کی تعریف کرنی چاہیے؟ اپنے رب کی نا۔ تو ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، کیونکہ ہمیں اس کی اشد ضرورت تھی، ہم نہیں چل پھر سکتے اس کے بغیر، کیونکہ ہمارے پاس جب راستہ ہی نہیں پتہ کسی جگہ جانے کا، ہماری جگہ کون سی ہے؟ جنت نا، تو پتہ ہی نہیں تو کیسے جائیں گے؟ ایک بازار جانے کا بھی انسان کو دیکھتا ہے کہ مجھے اس کا نہیں پتہ، تو انسان غلطیاں کرے گا ادھر، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم غلطیاں کریں۔ ہمارے پاس جب ایک پورا ایک سیٹ اپ آ گیا کہ یہ ہے راستہ، یہ ہے طریقہ، تو کیسے پھر انسان جان بوجھ کر ایسے راستے پہ جائے گا جہاں پہ وہ کھو جائے گا، جہاں پہ وہ اس کو دشوار مشکلات کا سامنا پڑے۔ ایزی ہے، آپ اس کتاب کو پکڑ لیجئے، اس کتاب میں کسی قسم کی ایسی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھی ہے، صاف سمجھ آنے والی باتیں ہیں، اور آئی ہی مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے، ڈرایا اس چیزوں کے ان لوگوں کو جائے جو کہ یعنی ڈس بلیورز ہیں، جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، اور جو اللہ کو مانتے بھی ہیں پھر بھی اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، ان کو اللہ کے جو عذاب ہے اس سے ڈرایا جائے، جو عذاب اللہ ہی کی طرف سے آنے والا ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبریاں دی جائے جو کہ اللہ پر ایمان لا کر پھر عمل اچھے کرتے ہیں۔ پھر جو عمل اچھے کرتے ہیں، عمل میں اچھے عمل کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ قرآن اور سنت ہمیں بتاتی ہے اچھے اعمال کیا ہیں، کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس کتاب کو ڈیلی پڑھنا ہے، اس کی روٹین بنانی ہے کہ اس میں سے مجھے ہر چیز، میری رحمت کا ذریعہ مجھے چاہیے۔ رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم اس قرآن پر عمل کریں گے تو رحمت آتی ہے۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیاوی جو نعمتیں ہیں یہ رحمت ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ ہے نا، وہ تو اللہ نے دیا ہے، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ، وہ تو آزمائش ہے۔ رحمت بیسیکلی جس میں یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی ہو نا اس میں وہ شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی برکت اس میں پڑ جاتی ہے کہ اس کے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے رحمت، کہ پریشانی ہے لیکن اس کو فیل نہیں ہوتی، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، یہ ہوتی ہے رحمت، ٹھیک ہے۔ اور صرف اللہ کے پسندیدہ کاموں پر چل کر ہی نصیب ہوتی ہے۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اتنے بینک بیلنس لوگوں کے پاس بھرے ہوتے ہیں، سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ وہ دل کا سکون کیسے آتا ہے جب انسان کے پاس یہ مال، یہ دنیا کا جو مال ہے اس میں اس کی کہتے ہیں نا کہ ایسا مال جو آپ حالی بینکوں میں رکھتے ہو، یہ تو آپ اپنے لیے بہت زیادہ، یہ چیز انسان کی محبت بڑھ جاتی ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کنجوسی آتی ہے، پھر اس کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو کہ معاشرے میں پسندیدہ نہیں کی جاتی ہیں۔ اور میرے رب کو کیا پسند ہے کہ آپ اپنے مال میں سے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، نماز قائم کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہے وہ چیزیں جس پر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ پھر ان چیزوں پر زندگی گزارے گا
تسبیحات کرے گا، بیماری آتی ہے تو بیماری کو شفا کون دیتا ہے؟ میرا رب نا۔ ڈاکٹر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاؤ، لیکن وہ میڈیسن جو ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہی آپ کو شفا ملے گی۔ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ اس میڈیسن سے کھانے سے مجھے آرام آیا، سم ٹائم نہیں آتا، تو انسان کی وہ سوچنا چاہیے اب کیوں نہیں آیا۔ تو بیسیکلی شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اس لیے اللہ کے پسندیدہ کاموں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ملتی ہے۔ میڈیسن استعمال کرنا کہا گیا ہے کہ آپ استعمال کرو، لیکن پھر اس کے بعد آپ کو یقین اللہ پہ ہونا چاہیے کہ میرا رب، اب کبھی کبھی کھاتی ہوں تو یہ نہیں آرام آتا، کبھی کبھی کھاتی ہوں تو آرام آ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لگائیں، پھر وہ جو آخری جگہ ہے جنت ہے، اس کے لیے اس دنیا میں محنت کر کے ہی وہ ملے گی۔ ایسے نہیں کہ اب ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ہم کام وہ کریں جو ہماری اپنی مرضی کے ہیں، اپنی ذات کی، یعنی کسی کا دل دکھا رہے ہیں، مال کی محبت اتنی ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہے اس کو نہیں دیا جا رہا، بس اپنی ذات اور دکھاوا، ان چیزوں میں مال جب خرچ ہوگا، اگر کسی کی مدد بھی کی جا رہی ہے تو دکھاوے کے لیے، تو یہ سارے چیزیں اعمال دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ جو کام اللہ کے لیے کیے، اللہ کی خوشی کے لیے، تو وہ چیزیں جو اللہ اس کا صلہ دے گا۔ اچھا، پھر ان لوگوں کو ڈراؤ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے تو ہم لوگوں کو چاہیے نا، کہ ہم کمزور رہیں، ہمارے اندر ایسی چیزوں کی ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے نا، اس کی ذات پاک ہے، اس کو نہیں چاہیے بیویاں، اس کو نہیں چاہیے بچے، تو اس نے زمین آسمان بنایا، اس کے تب اللہ تعالیٰ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں پڑی نا۔ تو بیسیکلی یہ زمین آسمان کو دیکھ کر انسان جو اللہ کی قدرت کو جانتا ہے نا کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، آپ چھپ کر دعا کرتے ہو، آپ چھپ کر باتیں سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، میں اس سے ڈروں، ایسی باتیں نہ کہوں جو کہ جھوٹی ہیں، جھوٹ اس لیے اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس کا نہ تو تمہیں خود اس بات کا پتہ ہے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد کو، اور اپنے منہ سے جو ہے تم اپنے الفاظ ایسے نکالتے ہو جو بہت بڑے ہیں، تو یہ باتیں صرف اور صرف جھوٹ ہیں، تو جھوٹ کا کام نہ لو۔ یہ ہیں وہ 5 آیات جو آج آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ اب اس میں سے آپ اپنے لیے جائزہ لیجئے کہ اس کتاب کو پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ جب ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، ہدایت نہیں ملے گی، جب ہدایت نہیں ملے گی، راستے کی سمجھ نہیں آئے گی، تو ہم کیسے اچھے کام کریں گے اور کیسے برائیوں سے بچیں گے؟ تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ اس قرآن کو آسان کر کے آپ لوگوں کو تک پہنچایا جائے، تاکہ آپ کے اندر اس قرآن کی محبت پیدا ہو اور ہم پر رحمتیں نازل ہوں، جو کہ رب کی رحمت ہمیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔